اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 105 انا بے شک ہم نے انزلنا نازل کیا الیکا آپ کی طرف الکتاب بالحق کتاب حق کے ساتھ، بے شک ہم نے نازل کیا کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ، لتحکم تاکہ آپ فیصلہ کریں، بین الناس لوگوں کے درمیان، بما اس چیز کے مطابق اراک اللہ جو اللہ تعالی نے آپ کو سمجھائی۔ زیادہ تر لمبی بحث نہیں ہے، ترجمے سے ہی سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو ترجمے پہ آپ نے ذرا اچھی طرح غور رکھنا ہے۔ وَلَا تَكُنْ اور نہ ہو آپ لِلْخَائِنِينَ خیانت کرنے والوں کی طرف سے، خصیما جگڑنے والے۔ ہا اور خا میں فرق ملحوظ رکھنا ہے، ہا اور خا دونوں میں فرق ہے۔ یہ خصیما پڑھیں تو معنی اس کا غلط ہو جائے گا، یہ خصیما جگڑنے والا۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ اور اللہ تعالی سے بخشش مانگیے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا ہے، غفور الرحیم بخشنے والا مہربان۔ وَلَا تُجَادِلْ اور نہ جھگڑا کریں، عن الذین ان لوگوں کی طرف سے، آپ نہ جھگڑا کریں ان لوگوں کی طرف سے، یختانون جو خیانت کرتے ہیں، انفسہم اپنے نفسوں سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یحب نہیں محبت کرتا، نہیں پسند کرتا، من اس کے ساتھ نہیں محبت کرتا، کانا جو ہو، خوانن خیانت کرنے والا، اسیما گنہگار۔ یستخفون من الناس وہ لوگ چھپتے ہیں لوگوں سے، یہ خیانت کرنے والے منافقین لوگوں سے چھپتے ہیں کہ لوگوں کو نہ پتہ چل جائے ہم نے خیانت کی ہے۔ ولا یستخفون من اللہ اور نہیں چھپتے اللہ تعالی سے، وَهُوَ مَعَهُمْ اور وہ ان کے ساتھ ہے۔ اصل چھپنا اور شرم تو اللہ سے آنی چاہیے۔ اذ یبیتون جب وہ رات کو مشورہ کرتے، ما اس چیز کا، لا یرضا اس پر اللہ راضی نہیں ہے، من القول بات سے، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی، بما یعملون جو عمل وہ کرتے ہیں، محیطا احاطہ کرنے والا۔ رات کو چھپ چھپ کے مشورہ کرتے ہیں یہ۔ ہا انتم ہاؤلائی خبردار تم یہ ہو، جادلتم جھگڑا کیا تم نے، عنہم ان کی طرف سے، منافقوں کی طرف سے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، فمن یجادل اللہ پس کون جھگڑا کرے گا اللہ تعالی کے ساتھ، عنہم ان کی طرف سے، یوم القیامت قیامت والے دن، ام من یکون علیہم وکیلا یا کون ہوگا ان کے لیے وکیل۔ دنیا میں تو تم منافقوں کی طرف سے جھگڑا کر رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہو، لیکن قیامت کے دن ان منافقوں کا وکیل کون بنے گا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا اور جو شخص عمل کرے برا، او یظلم نفسہ یا ظلم کرے اپنی جان پر، ثم یستغفر اللہ پھر وہ اللہ سے معافی مانگے، یجد اللہ پائے گا اللہ تعالیٰ کو، غفوراً بخشنے والا، رحیمہ مہربان۔ وَمَن یکسب اثما اور جو شخص کمائے گناہ، فَإِنَّمَا پس پکی بات ہے، یکسبہ علی نفسہ کمائے گا وہ اس کو اپنی جان پر، گناہ کیا تو کسی اور کا قصور تو نہیں ہے، اپنا نقصان کر رہے۔
وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالی، علیمن، جاننے والا، حکیمن، حکمت والا۔ ومن یکسب خطیئۃ، اور جو شخص خطا کرے، گناہ کرے، او اثمن، یا گناہ کرے، اور جو شخص خطا کرے، او اثمن، یا گناہ کرے، خطا سے مراد صغیرہ گناہ، اثمن سے مراد کبیرہ گناہ، ثم یرمی بہ بریئا، یا پھر وہ تہمت لگا دے اس آدمی پر جو بری ہے، شرارت خود کرے، گناہ خود کرے اور تہمت کسی اور پر لگا دے۔ یہ واقعہ آ رہا ہے، سارا مفہوم ایک واقعہ سے آپ کو سمجھ آ جائے گا، جتنی آیات پڑھی ہیں سب کا۔ فَقَدِ احْتَمَلَ، بس تحقیق اٹھایا اس نے، بہتانا و اثمم مبینہ، بہتان اور صریح گناہ، اثمم مبینہ، واضح گناہ، صریح گناہ۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل آپ پر، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، اور نہ ہوتا اگر اللہ کا فضل آپ پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، لَهَمَّتْ، تو البتہ ارادہ کر چکا تھا، لَهَمَّتْ، ارادہ کر چکا تھا، طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ایک گروہ ان میں سے، کس بات کا؟ ان یضلوک، یہ کہ آپ کو بہکا دیں، وما یضلون، اور وہ نہیں بہکا سکتے، الا مگر انفسہم، اپنی جانوں کو، وما یضرونک، اور وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے آپ کو، من شیئن، کچھ بھی، وانزل اللہ، اور نازل کی اللہ تعالی نے، علیک، آپ پر، الکتاب، کتاب، والحکمت، اور سنت، حدیث، وعلمک، اور تعلیم دی اللہ تعالی نے آپ کو، ما، ان چیزوں کی، لم تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے، جو آپ نہیں جانتے تھے، وکان فضل اللہ، اور ہے اللہ کا فضل، علیک، آپ پر، عظیما، بہت بڑا، لا خیر فی کثیر، نہیں کوئی بہتری بہت سی، من نجواہم، ان کی سرگوشیوں میں، بہت سی سرگوشیاں ایسی ہیں کہ ان میں کوئی بہتری، کوئی بلائی، کوئی اچھائی نہیں ہے، الا من امر بصدقۃ، مگر وہ شخص جو حکم کرے صدقہ کا، او معروف، یا کسی بلائی کا، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے بیچ اصلاح کرنے کا، ومن یفعل ذلک، اور جو شخص یہ کام کرے گا، ابتغاء، چاہتے ہوئے، مرضات اللہ، اللہ کی رضا، فسوف، بس عن قریب، نؤتیہ، ہم اس کو دیں گے، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر، ہم عن قریب اس کو بہت بڑا اجر دیں گے۔ بس یہاں تک بات سمجھیں، پھر آگے چلیں گے۔ ربط لکھیں، آواز ٹھیک آ رہی ہے سبھی کو؟ ربط یہ ہے، گزشتہ آیت میں کفار اور منافقین کا ذکر تھا، گزشتہ آیت میں کفار اور منافقین کا ذکر تھا، اب اس آیت میں منافقین کی ایک شرارت اور ان کے شر انگیز واقعہ کا ذکر ہے، اور یہ بتانا مقصود ہے کہ ظلم کرنا اور تہمت لگانا یہ اچھا کام نہیں ہے، جائز نہیں ہے،
اور خیانت کرنا اور خیانت کرنے والے کی حمایت کرنا بھی جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلواتا ہو۔ بظاہر اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کیوں نہ کہلواتا ہو، اس کا ساتھ دینا جائز نہیں ہے جو کیا کرتا ہے، خیانت کرتا ہے۔ فیصلہ کس طرح ہونا چاہیے؟ عدل و انصاف کے ساتھ۔ شان نزول اپنے پاس نوٹ کر لیجئے، سارا پس منظر جتنی آیات آپ نے پڑھی ہیں ان کا آپ کے سامنے آ جائے۔ شان نزول یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاندان طعمہ بن عبیرق نامی ایک خاندان تھا۔ اس خاندان کا ایک شخص تھا، اس کا نام تھا بشیر۔ تو بعض نے توما لکھا ہے کہ توما نے یہ کام کیا تھا، لیکن زیادہ تر مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ توما یہ خاندان کا نام ہے اور جس بندے نے شرارت کی اس کا نام ہے بشیر۔ باقی خاندان پھر سارا اس کے ساتھ ملا ہوا تھا، بعد میں جو حرکت ہوئی وہ ساری آپ کے سامنے آنے لگی ہے۔ تو اس بشیر نے ایک انصاری صحابی کے گھر، ان کے گھر میں ایک پچھلی جانب کمرہ تھا، اس کمرے میں آٹے کا تھیلا، بوری سمجھ لیں، اور کچھ ہتھیار رکھے ہوئے تھے۔ تو اس منافق نے رات کو نقب لگا کر یہ چیزیں چوری کر لی۔ اور یہ صحابی جو تھے ان کا نام تھا رفاعہ، رفاعہ، را فا الف عین ہا، رفاعہ۔ یہ چونکہ بوڑھے تھے، یہ دانت بھی ان کے نہیں تھے، کمزور بھی تھے، بول بھی نہیں سکتے تھے، اتنا دانت گر جائیں تو پھر بولا ویسے بھی نہیں جاتا، چبا بھی نہیں سکتے تھے کوئی، چونکہ دانت نہیں تھے۔ تو ان کے لیے شام کے علاقے سے آٹا منگوایا تھا۔ آپ کو پتہ ہے عرب کے اندر گندم بہت کم یاب تھی، تو ان کے لیے یہ آٹا منگوایا تھا کہ کھجوریں وغیرہ نہیں کھا سکتے، تو چلیں آٹے میدے کی روٹی کھا لیں گے آسانی سے۔ تو یہ منافق چوری کر کے لے گیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس آٹے کے تھیلے سے کوئی چھوٹا سا سوراخ تھا، تو آٹا گرتے گرتے سارے راستے سے اس کے گھر تک نشان لگ گیا۔ آٹا گرتا جاتا تھا نا، تو پتہ چل گیا کہ ادھر آٹا یہاں سے یہاں تک گیا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ نشان لگ گیا، آٹا گرتا آیا ہے، تو اس نے کیا کیا، ڈر کی وجہ سے کہ پکڑا نہ جاؤں، وہ آٹا اٹھا کر ایک یہودی کے گھر، زید بن سمیل نام یہودی تھا، اس کے گھر امانت کے طور پہ رکھ دیا کہ جب حالات ٹھنڈے ہو جائیں گے میں واپس لے لوں گا۔ مقصد یہ تھا اس کا، یہ اس کا ہمسایہ تھا۔ صبح جب حضرت رفاعہ نے دیکھا کہ کمرے کے اندر آٹا نہیں اور ہتھیار بھی زیرہ خود وغیرہ نہیں ہے، تو تحقیقات کرائی گئیں تو آٹے کا نشان منافق کے گھر تک پہنچ گیا۔ تو انہوں نے اس کو پکڑا، تو منافقوں کو پتہ چل گیا کہ آٹے کے نشان اس کے گھر تک پہنچ گئے ہیں۔ تو ادھر حضرت رفاعہ نے چونکہ خود بوڑھے تھے، ان کے بھتیجے تھے، ان کا نام تھا قتادہ بن نعمان، ان سے کہا کہ بیٹا میں تو بوڑھا ہوں، جا بھی نہیں سکتا، بات بھی نہیں کر سکتا، تو آپ ایسے کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاؤ اور آپ کی عدالت میں مقدمہ دائر کرو کہ اس طرح میرے چچا کا آٹا اور کچھ اسلحہ چوری ہو گیا ہے اور نشان اور علامات بشیر کے گھر تک جا رہے ہیں۔ تو ان منافقوں نے کیا کیا، اٹھا کے الزام کس پہ لگا دیا، یہودی پہ، چونکہ یہودی کے گھر رکھا تھا نا انہوں نے، اور الزام ہی اس پہ لگا دیا اس نے چوری کی، ہم نے کی نہیں۔
جیسے ابھی آپ نے آیات میں پڑھا کہ وہ جو آدمی بری و ذمہ ہے تہمت الزام اس پہ لگا دیتے ہیں. تو جب حضرت غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے، جا کر ساری بات بتائی، ادھر منافقین جمع ہوئے. بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا منافق پہلے ہی پہنچ گئے، شرارت کرنے والا پہلے پہنچ جاتا نا تھانے کہ میں جا کے تھوڑا پیسے کیسے ٹکراؤں اور کام بن جائے، لیکن اللہ کے نبی کی عدالت ہے، یہاں تو رشوت چلنی نہیں تھی. تو یہ منافق سارے جمع ہو کر پہلے پہنچ گئے، ان کو پتا تھا اللہ کے نبی بات مان لیتے ہیں. سارے منافق جمع ہوئے اور کہنے لگے بات تو گھر کی ہے، بشیر بندہ تو چور ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی نے اس کو چور کہہ دیا، وہاں پر اس پر چوری ثابت ہو گئی تو اس پر چوری کی مہر لگ جائے گی اور پکا ٹھکا چوری بن جائے گا، یہ ہمیشہ کے لیے مشہور ہو جائے گا یہ چور ہے. پھر تو اس کے اوپر سے اس الزام کو ہٹانے والا کوئی نہیں نا. تو بہرحال منافق سارے جمع ہو کر اللہ کے نبی کے پاس گئے. یہ جو ابھی آپ نے پڑھا نا رات کو مشورہ کرتے ہیں، یہ مشورہ کیا انہوں نے کہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتا دیتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں چوری کی، یہ بڑا نیک صالح آدمی ہے، یہ ویسی ایک نیک صالح آدمی پر تہمت لگا رہے ہیں. یہ جو بشیر ہے یہ تو بڑا پرہیزگار، بڑا متقی، بڑا شریف آدمی، بڑا صوفی آدمی، بڑا بزرگ آدمی ہے، ویسے ہی اس پر انہوں نے تہمت لگائی ہے. ایک صالح نیک اور جو بڑا متقی اور پرہیزگار نوجوان ہے اس کو یہ ملامت کرنا چاہتے ہیں، اس پر یہ جھوٹ کے الزام لگانا، انہیں اس طرح کی باتیں کی. چرب لسان تو بڑے تھے یہودی منافق، تو انہوں نے کیا کی ایسی چپٹی چوپڑی باتیں کی کہ کیا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی باتوں میں آ گئے. یہ سچ کہہ رہے ہیں. غیب کون جانتا ہے؟ اللہ کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں جانتا. ترمذی میں حدیث، مستدرک وغیرہ میں روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ کو ڈانٹا. قتادہ کو ڈانٹا کہ آپ نے ایک نیک صالح آدمی پر الزام کیوں لگایا؟ اصل میں نا منافقوں نے جا کر کہا جی آپ یہ قتادہ سے پوچھیں، گواہ لائے. یہ جو کہتا ہے نا کہ اس نے چوری کیا بشیر نے، تو ان سے کہیں آپ نے دیکھے تو مسئلہ تو دیکھا تو تھا نہیں، رات کو لے کے گیا تھا، کہتے ان سے کہیں گواہ لائیں. تو اس طرح کی باتیں کر گئے منافق. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ کو ڈانٹا، جھڑکیاں پڑی کہ تم ایک شریف آدمی پر الزام لگانا چاہتے ہو. حضرت قتادہ بڑے پریشان ہو گئے اور اپنے چچا کے پاس واپس آ کے ساری صورتحال بتائی کہ چچا جان معاملہ تو الٹ ہو گیا، جھڑکیں تو مجھے کھانی پڑی کہ بغیر کسی ثبوت کے ایک صالح آدمی پر چوری کا الزام کیوں لگاتے ہو. وہ منافقوں نے کہہ دیا نا بڑا نیک آدمی تھی، بڑا متقی آدمی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حسن ظن رکھتے ہوئے حضرت قتادہ کو ڈانٹ دیا. ہوا کیا؟ حضرت رفاع نے فرمایا بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی صورت پیدا کریں گے، وہ حق کو حق اور باطل کو باطل کر دیتا ہے. کچھ ہی وقت گزرا 2 رکوع نازل ہو گئے. یہ ابھی آپ نے جو آیات پڑھی 2 رکوع نازل ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ نے ایک سچے مسلمان کو جھڑک دیا، قتادہ کو. منافق واقعاتاً جھوٹے ہیں، انہوں نے آپ کے پاس آ کے جھوٹی قسمیں کھائی ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں. اس منافق کو جب پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے خلاف قرآن اتار دیا اور فیصلہ آسمانوں سے آ گیا، اب تو میں چور ثابت ہو گیا، اب میرا ہاتھ کٹے گا خیر نہیں میری. منافق تو یہ پہلے ہی تھا، اندر سے تو کافر تھا نا، تو اب ظاہری طور پر بھی مرتد بنا اور مدینہ سے بھاگ کر مکہ چلا گیا. یہی بشیر مکہ چلا گیا. وہاں پر سلافہ نامی ایک عورت تھی، اس کے ساتھ پہلے ہی اس کے تعلقات تھے، اس کے پاس جا کر پڑ گیا. اس کو بھی پتا تھا کہ یہ چور آدمی ہے. اس نے کہا کہ آ کے پڑ گیا، کچھ لاؤ میں بھی کھاؤں خود بھی کھاؤ. مکہ میں کسی گھر میں گیا چوری کرنے کے لیے، اس گھر کی دیوار میں نقب لگائی، دیوار اس کے اوپر گری، نیچے آ کے جہنم پہنچ گیا. یہ ہے جتنی آیات آپ نے پڑھی ان سب کا پس منظر. اب آیات کی مختصر تشریح تھوڑی سی سمجھ لیں، ویسے ترجمے میں بات آپ کی سمجھ میں آ گئی. فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مقدس کتاب ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ اتاری تاکہ لوگوں کے درمیان آپ کیا کریں؟ فیصلہ کریں.
امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں پر جو آپ نے ابھی پڑھا بما اراک اللہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائیں کیسے فیصلہ کرنا ہے، تو یاد رکھیں دل کی آنکھ سے دیکھنا مراد ہے. بما اراک اللہ سے مراد دل کی آنکھ سے دیکھنا مراد ہے، کیونکہ حکم اور فیصلہ سر والی آنکھوں سے نظر نہیں آتا. حکم اور فیصلہ نظر آتے ہیں؟ نظر تو نہیں آتا نا. تو سر کی آنکھ سے دیکھنے کو رویت کہتے ہیں، دل کی آنکھ سے دیکھنے کو رعا کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے رائے اور اجتہاد سے بھی فیصلہ کرتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے ساتھیوں کو یہ اہل الرائے کہا جاتا ہے. یہ اہل رائے ہیں. کیا مطلب اس بات کا؟ کہ کتاب اور سنت سے دل کی آنکھ سے دیکھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں، اس لیے اہل رائے کہا جاتا تھا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد میں، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آتی تھی تو آپ کیا کرتے تھے؟ فیصلہ اپنے اجتہاد سے کرتے تھے. اور اگر اجتہاد کے اندر کوئی لغزش ہوتی تو اس کو بذریعہ وحی بتا دیا جاتا، آپ کو لغزش پہ باقی نہیں رکھا جاتا. اور اگر وہ اجتہاد ٹھیک ہوتا، کوئی وحی اس کے بارے میں نہیں آتی، تو وہ اجتہاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بمنزلہ نص ہو جاتا. نص سے سری دلیل. نبی کے اجتہاد اور رائے یہ وحی ہوتی ہے، یاد رکھیں، باطنی وحی. اگر اس میں لغزش ہو تو پھر وحی کے ذریعے اس کو مطلع کیا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں. اور دیگر مجتہدین جو اجتہاد کرتے ہیں وہ قطعی نہیں ہوتا، ظنی ہوتا ہے، اس میں غلطی کا احتمال ہوتا ہے. جیسے آپ لوگ بھی اجتہاد کر سکتی ہیں کس مسئلے میں. مثال کے طور پر آپ کسی ایسے علاقے میں چلی گئیں، آپ کو پتہ نہیں، آپ 4 لوگ ہیں، آپ میں کسی کو پتہ نہیں قبلہ کدھر ہے، کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ قبلہ کدھر ہے، کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ایپ بھی نہیں ہے کہ آپ اس سے ڈھونڈیں. وہ جگہ ایسی ہے کہ کوئی نشان علامات کوئی سمجھ نہیں آ رہی قبلہ کدھر ہے، کوئی مسجد وغیرہ بھی نہیں ہے کہ اس کا محراب رخ دیکھیں قبلہ کدھر ہے. اب آپ نماز کیسے پڑھیں گی؟ اب آپ کو حکم اجتہاد کرنے کا. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے ذہن میں سوچنا ہے. یہ نہیں کہ ایک آدمی پر اعتماد کریں گے جی آپ سوچو پھر ہم آپ کی بات مانیں گے، نہیں، ہر آدمی نے خود سوچنا ہے. تو اپنی رائے اور سوچ اور غالب گمان کے مطابق کہ قبلہ اس طرف ادھر مڑ کے کیا کر لے؟ نماز پڑھ لے. اب آپ 4 لوگ ہیں، ایک نے سوچ کے ادھر مڑ کے پڑھ لی، دوسری نے سوچ کے ادھر پڑھی، تیسری نے ادھر پڑھی، چوتھی نے، چاروں نے الگ الگ سمت پڑھی. چاروں کی نماز ٹھیک ہوگی یا چاروں کی غلط ہوگی؟ چاروں کی نماز ہو گئی، لیکن حقیقت میں قبلے کی طرف کس نے پڑھی ہے؟ چاروں میں سے کسی ایک نے، لیکن ٹھیک تو سب کی ہو گئی. تو اسی طرح ائمہ اربعہ جو چاروں کا اجتہاد ہوتا ہے، حقیقت میں اجتہاد ہوتا ہے ٹھیک تو ایک کا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن عمل سب پر کیا جا سکتے ہیں، ثواب سب کو ملے گا، اور جس کا ٹھیک ہے اس کو ڈبل ثواب مل جائے گا. بس اتنی بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل واقعہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کر دیا، چونکہ انہوں نے باتیں ہی ایسی کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس فیصلے پہ باقی نہیں رکھا، فوراً فرمایا کہ آپ خیانت کرنے والوں کا ساتھ نہ دیں، ان کی حمایت نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے. اصل میں یہاں پر خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ آپ استغفار کریں، لیکن مراد یہ توما بن عبیرک، یہ خاندان ہے منافقین کا، ان کو خطاب کیا گیا ہے کہ تم لوگوں نے خیانت کی ہے. مقصد ان کو سمجھانا بتانا ہے کہ تم جو یہودی کو چور بتا رہے ہو، منافق کو بچانا چاہتے ہو، فرمایا یہ دغا باز لوگ ہیں، تم استغفار اور توبہ کرو. اور یہ دغا باز لوگ ہیں، منافق چوری خود کر کے دوسروں کے سر ڈالتے ہیں، یہ اپنی خیانتوں کو بندوں سے چھپاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپاتے. حالانکہ چھپانا کس سے چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے، جو ہر وقت دیکھ رہا ہے، ساتھ ہے، اسے کوئی چھپا سکتے ہیں کچھ؟ شرم اللہ سے زیادہ آنی چاہیے. تو جب یہ رات کو خفیہ طور پر مشورے کرتے ہیں کہ توما کی، یہ خاندان کی برات، بشیر کی برات اور یہودی کو پھنسانے کی یہ سازشیں کر رہے ہیں، یا ان آیات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ خیانت کرنے والے کی حمایت کرنا جائز نہیں ہے. آج کل جو عدالتوں میں وکیل صاحبان
جان بوجھ کے ان کو پتہ بھی ہوتا ہے یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا مقدمہ چلا رہا ہے، اس کا ساتھ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ جی پیسے زیادہ ملیں گے، جھوٹا مقدمہ اس کی طرف سے لڑتے ہیں، یہ خیانت کر رہے ہیں اور خیانت کرنے والے کا ساتھ دے رہے ہیں۔ بلکہ وہ وکیل تو اس کو جتانے کے لیے، چونکہ پیسے زیادہ لیے ہوتے ہیں نا، مزید بتاتے ہیں نہیں تم نے ایسے ایسے کہنے ہیں، ہم نے ایسے ایسے کرنے ہیں، یوں یوں کہو گے تو بات اور پکی ہو جائے گی۔ یہ سب قرآن کے خلاف، یہ حرام ہے، معلوم بھی ہے یہ بندہ جھوٹا ہے، اس کا دعویٰ غلط ہے، وکیل کو کس نے اس بات کے اختیار دیے کہ اس جھوٹے مدعی کے ساتھ ہو کر اس کے ساتھ کیس لڑے؟ یہ خود بھی مجرم ہو رہا ہے۔ یہاں پر تو سزا اس وکیل کو بھی ملنی چاہیے۔ مجرم کا وکیل مجرم نہیں ہوتا، بولیں؟ جھوٹے کا وکیل جھوٹا نہیں ہوگا، غدار کا وکیل غدار ہی ہے جو اس کی وکالت کر رہا ہے۔ فرمایا انہیں بندوں سے شرم آتی ہے، اللہ سے نہیں آتی۔ جو ہر وقت دیکھ رہا ہے، چاہیے تو یہ اللہ سے شرمائیں اور یہ سوچیں کہ کل جب اللہ کے سامنے راز کھولیں گے، اگر ہم بندوں سے چھپا بھی لیں گے، اللہ کے سامنے جب راز کھولیں گے تو کون بچائے گا؟ یہ فکر ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظاہر اور باطن کو جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز چھپائی تو نہیں جا سکتی۔ دنیاوی زندگی میں اگر یہ خائن لوگ اور منافق لوگ یہ بچنے بچانے کی کوشش کر بھی لیں گے، دوسروں سے بات کو چھپا لیں گے، بچ جائیں گے، تو یہ بتاؤ آخرت میں انہیں کون بچائے گا؟ اگر یہ خاندان والے یہاں دنیا میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں، بشیر کو بچانے کے لیے وکیل صفائی بن رہے ہیں، کل قیامت کے دن اس کا وکیل صفائی کون بنے گا؟ وہاں کی کیفیت یہ ہوگی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر ایک دوسرے سے بھاگیں گے، ماں بیٹے سے بھاگے گی، خامن بیوی سے، بیوی خامن سے بھاگیں گے، ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ وہاں پر کیا بنے گا؟ یہاں دنیا میں تم وکیل بنتے ہو، یہاں پر کیا، وہاں پر کیا کرو گے؟ اس لیے جو عدالتوں میں آج جھوٹوں کے جو وکیل بنتے ہیں ان کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہم دنیا میں کوئی لاکھ، 2، 4، 5 لاکھ روپے لے کر جھوٹے آدمی کا مقدمہ لے کر اس کی وکالت کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن کون بچائے گا؟ آگے اشارہ اس بات کا کیا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے، منافقین کو توبہ کر لینی چاہیے کہ جو غلطی ان سے ہو گئی یہ کیا کر لیں؟ توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اللہ معاف کر دے گا۔ یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ گناہ کا کام انہوں نے کیا، لیکن اب معافی مانگ لیں، گناہ پر ڈٹنا نہیں چاہیے، جم نہیں جانا چاہیے، چلیں گناہ ہو گیا معافی مانگ لیں، دوسروں کے سر انہوں نے اس بات کو تھوپا، الزام لگایا، معافی مانگ لیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آیت میں جو اسمن ہے، اس سے مراد کبیرہ گناہ ہے اور خطان سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ فرمایا آپ پہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ منافقین اپنی چلاکی اور فراڈ اور دھوکے بازی اور چرب لسانی سے اپنے حق میں آپ سے فیصلہ کروانا چاہتے تھے، لیکن آپ پر اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ نے آپ کو بتا دیا، اللہ نے بذریعہ وحی منافقین کی سازش، ان کا پول کھول دیا اور ان کی سازشوں سے آپ کو مطلع کر دیا، ورنہ منافقین آپ کو بھی اپنے ساتھ ملانا چاہتے تھے۔ فرمایا یہ جو منافقین ہیں یہ اپنے ذہن اور سوچ کے مطابق دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، اپنے نفسوں کا نقصان ہے، یہ آپ کو یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ خود آپ کا محافظ اور نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا خود محافظ اور نگہبان ہے، آپ کو یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ پر اپنی کتاب نازل فرمائی اور آپ کو ان باتوں کی تعلیم دی جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ تو قرآن کریم کے ذریعے سے منافقوں کے حالات بتائے گئے، دیگر احوال بتائے گئے۔ تو اس سے یہ مطلب نہیں کہ ہر ہی چیز بتا دی، ضرورت کے مطابق جن چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دینا لازمی اور ضروری تھا، ان چیزوں کی تعلیم اللہ نے اپنے نبی کو دے دی۔ اور یاد رکھیں سب سے زیادہ علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، لیکن علم غیب پھر بھی اللہ کے اپنے پاس ہی۔ فرمایا ان لوگوں کی سرگوشیوں اور مشروں میں کوئی بلائی اور خیر نہیں ہے، ہاں اس سرگوشی میں خیر اور بلائی ہے جس میں صدقہ اور خیرات یا نیک کام کرنے کا حکم دیا جائے یا لوگوں میں صلح کرانے کو حکم دیا گیا۔ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کام کی سرگوشی کرو،
گناہوں کے کاموں کی سرگوشیاں نہ کرو. تو اس آیت میں حکم عام ہے، اگرچہ نازل یہ منافقین کے بارے میں ہوئی ہے لیکن حکم اس میں عام ہے کہ ان 3 باتوں کی سرگوشی کرنی جائز ہے، اس کے علاوہ سرگوشی کرنا جائز نہیں ہے. صدقہ کی تلقین کرنا، ایک تو اس بات کی سرگوشی جائز ہے کہ لوگوں پر خرچ کرو، غریب پر خرچ کرنے کی ترغیب دینا. ہر موقع پر اعلان کرنا ہی مناسب نہیں ہوتا، کبھی کبھار سرگوشی کے طور پر امیر آدمی کو، بڑے آدمی کو کان میں جا کر بتا دینا کہ بھائی فلاں آدمی مستحق ہے یا فلاں مدرسے میں ضرورت ہے، وہاں پر کچھ دے دو. تو یہ سرگوشی ہے. لوگوں میں صلح کرانا، لوگوں میں صلح کروانا، یہ بھی بہت بڑی نیکی کی بات ہے. سرگوشی کے طور پر 2-4 آدمی جوڑ کر کے فلاں فلاں آپس میں ناراض ہیں، چلے ان کو راضی کرواتے ہیں. یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے، بہت بڑا منصب اور سعادت ہے لوگوں کے بیچ میں صلح کروانا. یاد رکھیں یہ صدقہ جاریہ ہے. 2 خاندانوں کو جوڑ دیا. میاں بیوی کے کیس بہت زیادہ آتے ہیں، فون پہ بھی ویسے بھی اتنے لڑائی جھگڑے کے مسائل آتے ہیں جس کی حد کوئی نہیں ہے. تو اب ایک آدمی ان کے بیچ میں اگر صلح کروا دیتا ہے، دوبارہ وہ جڑ کر رہتے ہیں، دوبارہ ان کا گھر بس جاتا ہے. تو جب تک ان کا گھر جوڑا اور بسا ہوا ہے، صلح کروانے والے کو اجر و ثواب مل رہا ہے. تو یہ صلح کروانی چاہیے، توڑ نہیں پیدا کرنا چاہیے، جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسی بات نہ بتا دوں جس سے تم دن کو روزہ رکھنے اور رات کو قیام کرنے والوں سے بھی زیادہ درجہ پا سکتے ہو. فرمایا یا رسول اللہ ضرور بتائیے. فرمایا لوگوں کے درمیان ان کے حالات کی اصلاح کرنا، صلح کروانا. یہ صلح کروانا روزہ رکھنے والے اور راتوں کو قیام کرنے والے کے برابر اجر ملتا ہے. یہ چھوٹی عبادت نہیں ہے صلح کروانا. اصلحوا ذات بینکم. باقی لڑانے کے لیے چگلیاں کرنا، اور اسی کو نمیمہ کہتے ہیں، لڑانے کے لیے. یہ نہیں وہ یہ کہہ رہا تھا، فلاں وہ کہہ رہا تھا، یہ چگلیاں ہیں. اس کے بارے میں تو فرمایا کہ چگلیاں کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. ناجائز کام کروانا، جھگڑے کروانا، یہ غلط بات ہے. بہرحال جھگڑا مٹانے کے لیے، صلح کروانے کے لیے اگر خلاف واقعہ بھی بات کرنی پڑے تو کرنا جائز ہے. ایسا آدمی جھوٹا نہیں ہے. حدیث میں کہا گیا ہے کہ جو آدمی صلح کرواتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہے. اگر دیکھیں مطلب یہ ہے کسی موقع پر لڑائی جھگڑا اس حد تک پہنچ گیا کہ ایک آدمی 2 آدمیوں کے بیچ میں صلح کروانا چاہتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کی مانتے نہیں، ایک دوسرے کے خلاف سنا رہا ہے اور وہ اس کے خلاف سنا رہا ہے. اب ایک کے پاس جائے، بھائی وہ تو آپ کے بارے میں بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہو میرا بڑا اچھا دوست ہے، پتہ نہیں کیا ہوا، ہم الگ الگ ہو گئے. اس طرح کی باتیں کرے تاکہ اس کا دل نرم ہو جائے. اور اس کے پاس آ کر اس کی باتیں کرے کہ وہ تو آپ کے بارے میں بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں، وہ تو آپ کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، آپ بھی فلاں تو آپ کی محبت اپنے دل میں ابھی بھی رکھتے ہیں، آپ کے بارے میں وہ خیر کی باتیں کرتے ہیں. اس طرح کی باتیں کرے تاکہ دونوں ایک دوسرے کی طرف مائل ہو جائیں اور صلح ہو جائے. صلح کروانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرنا جھوٹ میں داخل نہیں ہے. بات سمجھ رہی ہیں آپ لوگ؟ چاہے تو میاں بیوی آپس میں ناراض ہو جائیں تو ان میں ایک دوسرے کے لیے اس طرح کی باتیں کر کے جوڑ پیدا کرنا، صلح کروانا جائز ہے. یاد رکھیں کسی ایسے موقع پر جہاں پر سچ بولنے سے فتنہ سر اٹھاتا ہو وہاں پر سچ بولنا جائز نہیں. وہاں پر اس سچ کو چھپا کر خلاف واقعہ بات کہہ دیں. آئی سمجھ آپ کو؟ تو اسی لیے جو آدمی فتنہ پھیلاتا ہے وہ تو مونڈنے والا ہے، حال کا مونڈنے والا، اس کو حدیث میں قرار دیا. جس طرح سر سے بال مونڈ کے الگ کر دیے جاتے ہیں تو یہ خاندانوں کو جڑوں سے الگ کر رہے ہیں، مونڈنے والا ہے. اس لیے اصلاح بین الناس کی کوشش کرنی چاہیے. آپ کو پتہ ہے آپ کے رشتہ داروں میں، برادری میں، محلے میں کوئی ایک دوسرے سے ناراض ہیں، ان میں صلح کروا دیں. اتنا مشکل کام نہیں ہے، پیار و محبت سے ان کو سمجھا دیا جائے. فرمایا یہ کام اگر اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے گا تو اس پر اللہ اس کو اجر و ثواب دیں گے. معلوم ہوا خوشنودی، اس کا تذکرہ کیا. معلوم ہوا کہ بغیر اخلاص کے اگر کوئی آدمی یہ کام کرتا ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہے. ریا اور دکھلاوے کے لیے کرتا ہے اس کا فائدہ نہیں ہے. صدقہ خیرات کرتا ہے یا اصلاح کرتا ہے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے، دکھلاوا اس میں نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی رضا ہونی چاہیے، شہرت اور نمود کے لیے نہیں ہونی چاہیے. ہم تو صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، محلے میں جب تک بیگوں کی ٹھنگ ٹھنگ کی آواز نہ آئے ہم تو اس کو صدقہ ہی نہیں سمجھتے. اور بکرا جب تک کالے رنگ والا نہ بھیج دیا جائے اور اس کا خون مریض کے پاؤں میں جب تک نہ گرایا جائے ہم تو کہتے ہیں صدقہ ہی نہیں ہوا. یہ سب ڈرامے بازیاں ہیں، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صدقے کا مفہوم نہیں ہے.
یا ہم نے اپنی طرف سے پیوندکاریاں کی ہیں شریعت میں؟ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ صدقہ خیرات کیا ہے؟ مسکین، یتیم، غریب کی ضرورت پوری کرنا، اس کا نام صدقہ ہے۔ پوشیدہ طور پر کریں، خفیہ طور پہ کریں، کسی کو بتانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جہاں پر بھی اخلاص نہیں ہوگا، دکھلاوا ہوگا، نمائش ہوگی اور اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوگی، شہرت مقصود ہوگی، اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں ہوگا، شہرت کے لیے ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ چلے، میرے خیال میں بات کافی ہو گئی، اسی پر بس کر رہے۔